میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ بات کریں گے 50 دن اور بات کریں گے جس برج کی، وہ ہے سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس۔ ہماری اس سیریز میں ہم 50 دن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر کے جو آخری دن ہیں 20 اور دسمبر کے 30 یہ آپ کے برج کے حوالے سے کیسے رہیں گے، تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ کہ نومبر کا مہینہ انڈر سیٹرن آ رہا ہے، زحل کے انڈر آ رہا ہے، تو یہ آپ کو بہت چیلنجنگ اور ڈیرنگ مہینہ رہے گا۔ اس میں زیادہ معاملات میں آپ کو ڈیلے نظر آئے گا۔ میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ کا ریمیڈیز کرنا اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری رہے گا۔ یاد رکھیے گا، جب خالق و مالک کچھ کرنے پہ آئے بہتر تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس لیے رازق سے رشتہ مضبوط کیجیے گا۔ رزق آئی جاتا ہے، اس کی میں کئی دفعہ مثالیں بھی دے چکا ہوں۔ میرے سے بہت سے مڈل کلاس جو ہے پاکستان کے لوگ رابطہ کرتے ہیں، جو کوئی کریم چلا رہا ہے، کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی بائکیا چلا رہا ہے، تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، میں نے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں دیکھیں، آپ اگر صبح کی نماز پڑھ کر اور بچوں کو چھوڑ کر اسکول یا جو بھی نکلیں گے، لیکن صبح کی نماز پڑھ کر، تو میں امید یہ رکھتا ہوں اپنے رب سے، وہ میرا رب جو درختوں پہ بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، جو رازق ہے ان کا، جن کا کوئی نہیں ہے، یہ پرندوں کا کون ہے جی، تو وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صبح اذکار کر کے ذکر کر کے اپنے رب کا نکلتے ہیں، 6-7 بجے نکلتے ہیں، اور بچوں کو جو دوبارہ اٹھانا ہوتا ہے 12-1 بجے تک، تو وہ اپنی کم از کم بہت سی انکم اکٹھی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا دن کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد شام کو جب وہ چلاتے ہیں تو وہ ایکسٹرا بچوں کے لیے یا اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہیں پہ ایک نوجوان جو 11-12 بجے اٹھتا ہے، وہ رات 12 بجے تک، سردی ہے تو بھی مشکل ہے بائک چلانا، گرمی ہے تو بھی مشکل ہے بائک چلانا، وہ چلا کر بھی اپنے وسائل پورے نہیں کر پاتا۔ تو یہ ہے وہ برکت جو کہ خالق و مالک کی طرف سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس برکت کو پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس کو راضی کرنا۔ وہ راضی ہے تو معاملات سارے ٹھیک ہیں۔ لیکن نومبر کے اندر کیونکہ ہمیں ڈیلے نظر آ رہا ہے، شادی کے معاملات ہیں ان میں ڈیلے، لیکن ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہوں گے نہیں۔ شادی کے معاملات ہیں، بیٹھ جانے کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، جاب کے معاملات ہیں، ڈیلے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوں گے۔ ڈیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریمیڈیز کریں۔ گھریلو خواتین صحت کے حوالے سے بہت پریشان رہیں گی۔ ان کی صحت میں ہم دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی ہے، سٹفنس ہے جسم کے اندر، خاص طور پہ پنیوں کے اندر، ٹانگوں کے اندر شدید درد ہے۔ تو خواتین کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا، اور گھریلو خواتین کو اس لیے خیال کرنا ہوگا کہ وہ مرکز ہے۔ بچوں کو وہ دیکھتی ہیں، شوہر کو وہ دیکھتی ہیں، ان لاس کو وہ دیکھتی ہیں، اپنے والدین کو دیکھتی ہیں، آئے گے کو دیکھتے ہیں، شادی بیاہ کے آج کل موسم ان کو دیکھتی ہیں، تو ان کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا اپنی صحت کے حوالے سے۔ پھر میں نے ایک ہرمل بتایا۔ ہرمل جی، آپ ہرمل کی ٹینشن میں نہ پڑے کہ ہرمل کیا ہے، سمپل آپ انصاری کی دکان پہ جائیں، اسے کہے 200 روپے کی ہرمل دے دو، وہ آپ کو دے دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے تو جا کے ویڈیو چلا دیں، وہ آپ کو بتا دے گا ہرمل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آئی کیا ہے، جا کے ویڈیو چلا دیں اس کے سامنے، وہ آپ کو بتا دے گا ہرمل کیا ہے۔ لانا ہے اس کو آپ نے، اور لا کر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے ایک کوئلہ لینا ہے، اس کو چولہے پہ رکھے اور جلائے۔ جب کوئلہ گرم ہو جائے نا، وہ دہکنے لگے، سرخ ہو جائے، انگارہ بن جائے، تو اس کوئلے کو اٹھا کر آپ نے ایک شیشے کے برتن میں رکھے، اور اس کے اوپر جب ہرمل ڈالیں گے تو ہرمل دھواں دے گی۔ اس دھوئیں کو پورے گھر میں کریں، اس کو دھونی کہتے ہیں۔ اس کا ہوگا یہ کہ وہ گھر سے وبا ختم کرتی ہے، گھر سے بلائیں ختم کرتی ہے، گھر سے غربت ختم کرتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، مطلب جادو ٹونا ہے وہ ختم کرتی ہے، نظر بد، حسد، ان چیزوں کو بھی گھر سے دفاع کرتی ہے، گھر کے اندر سکون آتا ہے۔ سورہ رحمان بھی لگائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ ریمیڈی بہت ضروری ہے، چاہے نومبر ہے، چاہے دسمبر ہے، چاہے ایک ہفتہ کریں، چاہے پورے مہینے میں ایک دفعہ کریں۔ گوشت کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ اگر تو آپ بیرون ملک بیٹھے ہیں تو اتنے پیسوں کا صدقہ کر دیں، اور اگر آپ صاحب توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی حیثیت دی بھی ہے، تو چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مرغی کا گوشت، کوئی بھی پاؤ کلو آپ اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں میں تقسیم کریں، خاص طور پر سفید پوش لوگوں میں تقسیم کریں۔ اور اگر آپ کے پاس فی الحال وسائل نہیں ہیں تو آپ کیا کریں، آپ 50 روپے یا 100 روپے کے چھچڑے لے کر وہ گھر والوں پہ سے وار کر، اپنے پہ سے وار کر کتے اور بلیوں کو ڈال سکتے ہیں۔ اس میں اگر کالا مل جائے تو بہتر ہے، کالا نہ بھی ملے تو کوئی بھی کتا بلی اس کو ڈال سکتے ہیں۔ جو لوگ جاب کے والے سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو پریشان ہیں، ان کا لیٹر آنا تھا، جاب کے آفر آنی تھی، یا بیرون ملک جانے کے والے سے، ویزے کے والے سے، پاسپورٹ پھنسا ہوا تھا، جو تھا ان کے لیے
یہ بھی آپ ہفتے میں ایک دفعہ کریں، روز کریں، یہ آپ تک ہے. ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ روز کرتے ہیں، ان کے یہاں قریبی زیارتیں ہوتی ہیں، ان پہ وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ملتے ہیں کالے کیڑے بڑے آنٹ. ان آنٹ کو آپ ڈالیں. ان آنٹ کو آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ ان آنٹ کو آپ نے ڈالنی ہے چینی، سفید چینی. آپ ان کو ڈالیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو نومبر میں آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں گے تو ڈیلے نظر آئے گا آپ کو. لیکن اگر آپ یہ ریمیڈیز کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اور آج کل دیکھیں صبح موسم اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنی لیٹ صبح ہوتی ہے، آپ چاہیں تو آپ ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود شریف کیا دیا کریں. پھر دیکھیں سارا دن آپ کا کتنا اچھا گزرے گا. نومبر میں جو سب سے بڑا ہمیں ڈیلے نظر آتا ہے وہ باہر جانے کے حوالے سے تو ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ اگر باہر جانے کے حوالے سے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ یا آپ کو اٹیسٹیشنیں کروانی ہیں تو کروا کے رکھ لیں، دسمبر میں چانس لگے گا. تو یہ نہ ہو جب دسمبر میں آپ کا چانس ہے تو پتہ لگے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اپنی تمام ڈاکومنٹس کو ریڈی کر کے رکھیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی اپنا آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کسی بھی معاملے میں. ہمیں ایک دھوکہ نظر آ رہا ہے نومبر کے اینڈ میں اور دسمبر میں آپ کو کوئی دیتا ہوا. اب یہ دھوکہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، مطلب ریلیشن شپ میں دھوکہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ یا آپ کے چاہنے والا جس سے آپ چاہ رہے ہیں، یا آپ کی وائف یا آپ کا شوہر جو ہے، ان کے بیچ میں کوئی شخص آ کر درار ڈالنے کی کوشش کرے گا، ادھر کی ادھر لگائے گا، ادھر کی ادھر لگائے گا، اور کوشش کرے گا کہ مس کمیونیکیشن ہو جائے. اب مس کمیونیکیشن کا آپ کو یقیناً بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان یہ ہوگا کہ تعلقات کشیدہ ہی نہیں ختم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹنرز کے درمیان کو پارٹنر ہے، ایک پارٹنر کے ادھر لگا رہا ہے، آپ کے ادھر لگا رہا ہے، آپ کو غلط مشورہ دے رہا ہے، اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے، آپ کے درمیان کمیونیکیشن کو بریک کرے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کی پارٹنرشپ بریک ہو جائے گی، اور پھر وہ موجے کرے گا اس سارے کاروبار کو خرید کر. جاب پہ بھی آپ کے مسئلہ دیکھ سکتے ہیں کہ جاب پہ کوئی شخص ایسا ہے جو مینجمنٹ کو آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے، آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے، آپ کو غصہ دلاتا ہے، اشتہار دلاتا ہے، آپ کی باتیں ریکارڈ کرتا ہے، مینجمنٹ کو دیتا ہے، اور مینجمنٹ کو کہتا ہے کہ یہ بندہ قابل نہیں ہے. اس کا نقصان آپ کی جاب جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ بیرون ملک میں ہیں تو یہ بندہ بالکل مینیجریل پوسٹ پر آپ کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ جتنا اس کے سے الٹا ہو سکتا ہے یہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو آپ نے ایسے شخصوں سے محفوظ رہنا ہے. یہ بڑے قریبی لوگ ہیں آپ کے، یہ آپ کا بہت قریبی دوست ہو سکتا ہے، یہ آپ کا بہت قریبی کلیگ ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کو ہر وقت یہ باور کرائے گا کہ تو ہی میرا محبوب ہے، تیرے بنا تو میں جی نہیں سکتا. لیکن یہ اصل میں بہت خطرناک شخص ہے. یہ چیزیں دسمبر میں بہتر ہو جائیں گی. یاد رکھیں گا اگر آپ کو فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، فیملی پراپرٹی نہیں مل رہی، یا فیملی کی طرف سے آپ کو انہیرنٹ پراپرٹی کا ایشو ہے، یا فیملی بزنس ہے، یا کوئی پیسے ہیں آپ کو نہیں مل رہے، یا کوئی شخص آپ کو پیسے نہیں دے رہا، یا آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ اور آپ کو بیرون ملک سے امداد نہیں آ رہی، کوئی ماما چاچا تایا جو ہے وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا، تو یاد رکھے گا اپنے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ ڈیٹرمنٹ ہے، آپ فوکس ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے نومبر میں یہ ڈیلے ہوں، لیکن دسمبر میں یقیناً یہ آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچائیں گے. لیکن آپ کو اپنی منزل مقصود کا بھی تو پتا ہو نا کہ میری منزل مقصود کیا ہے، میں کیا چاہ رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اپنے بارے میں کلیئر ہو. اگر آپ کے گولز کلیئر ہیں تو 2025 آپ کے لیے اچھا ہوگا یقیناً، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کے اپنے گولز کلیئر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر بہت امید ہے کہ آپ اگر ڈٹرمنڈ ہے، فوکس ہے، گول کلیئر ہے، تو آپ اپنی کامیابی کو سمیٹ لیں گے. تو انشاءاللہ آپ نے ان چیزوں پر توجہ دینی ہے. دسمبر یاد رکھیے گا بہت حوالوں سے بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ تیاری کریں 2025 کی تو دسمبر وہ وقت ہے جب آپ ایسے کورسز کریں کہ آپ کے آگے جاب کے لیے اچھے ہو. اگر آپ بیرون ملک جاب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسے کورسز کریں جو کہ اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، یا ان لوگوں کی جو جاب میں جمپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے. آپ کے برج کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے. آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں، آپ ٹرینڈ فالوور نہیں ہیں، لیکن آپ کو وقتی طور پر تو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا ٹرینڈ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. پھر ہی آپ نئے اسٹینڈرڈ بناتے ہیں نا، رولز بنائے ہی بریک کرنے کے لیے جاتے ہیں. پہلے رولز کو سیکھیں پھر ان کو بریک کریں. صدقہ و خیرات آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا. شکریہ.